بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں کافی دیر تک دستک دیتا رہا، آوازیں بھی لگائی، جوابی رد عمل نہ پا کر میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صحن میں جاڑ جنکار کی بہت زیادہ تعداد تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ حویلی برسوں سے ویران ہو۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر عمارت میں داخل ہوتے ہی میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ حویلی کے در و دیوار جالوں اور گردے اور غبار سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس وادی میں پیدل چلتے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، مگر کہیں انسانی آبادی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہی بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے مزید وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور الٹے قدموں حویلی سے واپس باہر نکل آیا۔ اس وقت میں گھنے درختوں کے جھنڈ سے گزر رہا تھا جب میری نگاہ ایک 55-60 سالہ بزرگ شخص پر پڑی۔ نورانی چہرہ اور دودھ کی طرح سفید داڑھی، ان کے پرکشش چہرے پر بہت بلی لگ رہی تھی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وحشت زدہ وادی میں کسی انسان کو دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو یہاں کوئی تو انسان دکھائی دیا۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر ادب سے سلام کیا اور پوچھا، بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر یہاں آپ کے علاوہ مجھے اب تک کوئی انسان بھی نہیں دکھائی دیا، اور وہ لال رنگ کی حویلی بھی ویران پڑی ہے، کیا یہاں کوئی انسانی بستی نہیں؟ میں ایک ساتھ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ بیٹھا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولے، بس قریب ہی تو ہے، آؤ تمہیں لے چلوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک چشمے تک جا پہنچے جو ابشار کی صورت میں پہاڑ کی بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ دو لڑکیاں گڑوں میں پانی بھر رہی تھی۔ بابا مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، چلے پانی پی لیں۔ میں نے پیاس کی شدت سے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں یہیں ٹھہرتا ہوں، تم پانی پی کر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اور ایک چٹان نما پتھر پر بیٹھ کے لڑکیاں پانی بھرتے ہوئے ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے چشمے پر پہنچتے ہی لڑکیوں نے ہرنی کی طرح نگاہیں اٹھائی اور مسکرا دی۔ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے دوسری سے سرگوشی میں کچھ کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان کی مسکراہٹ اور خسر پسر سے میں الجھن میں مبتلا ہونے لگا۔ میں نے کھنکار کر انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ لڑکیوں نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان میں سے ایک جو کم عمر اور شوق و چنچل معلوم ہوتی تھی، وہ ہلکے سے انداز میں مسکرائی، جی فرمائیے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے اس حسن کی ملکہ کو ہی مخاطب کیا۔ اس نے اس بار تبسم کے ساتھ سر کو ہلکی سی جنبش دی، تو پی لیجئے نا، ہم نے روکا تھوڑی ہے۔ مگر کیسے؟ میں گڑبڑا سا گیا۔ اس بار وہ لڑکی میری مشکل سمجھ گئی۔ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے چلو بنانے کا اشارہ کیا اور اپنے گڑے کی طرف بڑھی۔ اس کے گڑے سے پانی پیتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چشمے کا پانی اتنا شیریں ہے یا گھڑے والی کے جادو اثر ہاتھوں کا کمال ہے۔ مجھے پانی پلانے کے بعد لڑکی نے پوچھا، آپ یہاں کے تو نہیں لگتے، کسی کے گھر آئے ہیں کیا؟ میرا نام بابر زمان ہے، دارالحکومت کا رہائشی ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ حادثاتی طور پر اس وادی میں آ پہنچا ہوں، مگر یہاں کی ویرانی اور سناٹے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہ کوئی انسان، نہ ہی کوئی فرد بشر۔ وہ تو شکر ہے کہ راستے میں وہ بابا جی مل گئے۔ میں نے مڑ کر چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کون بابا جی؟ لڑکی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ وہ چٹان نما پتھر جس پر کچھ دیر پہلے وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارے ابھی تو وہ وہیں تھے، یہاں آنے سے پہلے میں انہی سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں لڑکیوں نے کچھ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے انہیں میری ذہنی حالت پر شک سا ہونے لگا ہو۔ بابو جی، جب تم اس چٹان پر پہنچے تو تم اکیلے ہی تھے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ وہی لڑکی ایک بار پھر ہنستے ہوئے بولی تو جیسے میں چکرا کر رہ گیا۔ یقین جانو کچھ دیر پہلے وہ وہی تھے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، چلو سیما، ہمیں یہاں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی لگتا ہے بابو جی کس کے ہوئے ہیں۔ دوسری نے کہا اور وہ اپنا گڑا اٹھا کر وہاں سے چلتی بنی۔ ان کے جانے کے بعد میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ میرے خیال میں شاید بابا رافع حاجت کے لیے گئے ہوں گے۔
जब कुछ देर तक वहां ना आए तो मैं उसी रास्ते पर चल दिया जिस पर लड़कियां गई थी। सामने ही चंद दुकानें थी। कच्ची सड़क पर भी इक्का दुक्का अफराद चल रहे थे। मुझसे चंद कदम आगे एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ जा रहा था कि अचानक चलते चलते रास्ते में बड़े से पत्थर से ठोकर लगने के बाइस गिर गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा देकर बूढ़े को उठाया। जीते रहो बेटा। बूढ़े ने मुझे दुआ दी और लाठी के सहारे आगे बढ़ना चाहा तो करहा कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। लगता है पाँव में मोच आ गई है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बूढ़ा अस्बाद में सर हिलाते हुए मेरे सहारे आगे बढ़ने लगा। कच्चे मकानात पर मुश्तमिल वो बस्ती बाजार से ज्यादा दूर न थी। बूढ़े की दस्तक पर दरवाजा खुला तो जैसे चांद तलू हो गया। मैं खामोशी से इसे देखने लगा। खुद उस अफसरा की आंखों में भी हैरत थी। सैमा बेटा, इन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दोगी क्या? बूढ़े शख्स ने हंसते हुए कहा तो वो पीछे हट गई। मैं बूढ़े को सहारा देकर सेहन में बिछी चारपाई तक लाया। बूढ़े को चारपाई पर बिठाकर मैं दरवाजे की तरफ पलटा ही था कि इसने पीछे से आवाज लगाई, कहाँ चल दिए, इधर मेरे पास बैठो। मैं सादतमंदी से एक तरफ होकर बैठ गया। बाबा पाँव में क्या हुआ? सैमा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अंदर से लुकमानी मरहम ले आओ। जरा सी मोच आई है, इससे आराम आ जाएगा। सैमा मरहम लाई और हस्बे हदायत बूढ़े के पाँव पर मलने लगी। तुम परदेसी लगते हो, क्या किसी के घर आए हो? बूढ़े शख्स ने पूछा। बस यूं समझ लें कि भटक कर यहाँ आ पहुंचा हूँ, या फिर शायद मेरी तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। मैंने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? बूढ़े शख्स ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब देता, सैमा शरारती लहजे में बोली, दरअसल बाबूजी थोड़ा सा किसके हुए हैं। इसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि बावजूद ज़बत के मुझे हंसी आ गई। बूढ़े शख्स ने इसे खफगी से घूरा। मेहमान से मजाक नहीं करते। अच्छा नौजवान, अब तुम बताओ यहाँ कैसे आए हो? वो दोबारा मुझसे मुखातब हुए। सैमा इनके पांव पर मरहम मल चुकी थी। मेरी कहानी सुनने के दौरान बूढ़े शख्स ने इसे चाय बनाने का कहा, मगर वो मेरी कहानी सुनने तक वहां से उठी नहीं। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम यहीं रहो। बूढ़े शख्स ने कुछ सोच विचार के बाद कहा, जंगल के करीब लाल रंग की वो वीरान हवेली किसकी है? ऐसा लगता है जैसे बरसों से वहां रहता ही कोई नहीं। मैंने बिल आखिर बूढ़े शख्स से अपने जहन में मचलता सवाल पूछ ही लिया। वो मेरा सवाल सुनकर अफसुर्दा सा नजर आने लगा था। बाबर बेटा, मैं भी इसी हवेली का एक मकीन था। मोहम्मद लुकमान और पेशे के लिहाज से हकीम हूँ। यहाँ के लोग मुझे हकीम लुकमान के लक़ब से पुकारते हैं। मुराद नगर के बासी अपने आप में मगर रहने वाले, मेहनती और जफाकश इंसान थे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे। वहाँ की तकरीबन तमाम ज़मीन व जायदाद सरदार मुराद खान की मलकियत थी, जो एक नेक दिल और खुदा दर्श इंसान था और हर एक के दुख सुख में काम आना अपना फर्ज समझता था। इसी वजह से लोग इसे चाहने लगे थे। शायद इसी चाहत का असर था कि वहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी वादी सागरी का नाम तब्दील करके मुराद नगर रख लिया था। मुराद खान ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी जमीन व जायदाद अपने दोनों बेटों कमाल खान और जलाल खान में इंसाफ तरीके से तकसीम कर दी। बड़ा बेटा कमाल खान आदत में मुराद खान की तरह था, जबकि जलाल खान इसके बरअक्स लापरवाह और बदमिजाज था। इसे आबाओ अजदाद की जमीन व जायदाद से कोई खास लगाव न था। बाप के मरते ही जलाल खान ने अपने हिस्से की जमीन व जायदाद को फरखोत करने का इरादा जाहिर किया और इसी सिलसिले में मुराद नगर के एक पैसे वाले जमींदार अकबर से सौदेबाजी भी की। पहले तो कमाल खान ने भाई को बहुत समझाया कि जमीन मत बेचो, मगर वो नहीं माना। उसका कहना था कि वो बाप दादा की तरह इस पुरानी वादी में अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। जब जलाल खान अपने इरादे से बाज नहीं आया तो कमाल खान ने दारा अकबर की लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम अदा करके भाई से वो जमीन खरीद ली।
جلال خان مراد نگر سے چلا گیا۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اسی دوران کمال خان کی شادی ہو گئی۔ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ برسوں بعد جلال خان اچانک واپس لوٹ آیا۔ زمین جائیداد فروخت کرنے کے بعد وہ مختلف ممالک میں گھومتا ہوا افریقہ جا نکلا تھا۔ وہی شادی کی اور وہی رہنے لگا۔ وہ برسوں بعد بائی سے ملنے آیا تھا اور بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس لاکھوں ڈالرز بائی کو دکھاتے ہوئے وہ بڑا اترا رہا تھا۔ اس نے کمال خان سے بھی کہا کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ چلے، پھر دیکھیے اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کمال خان کو اس کی یہ بات بہت بری لگی، مگر بائی کے سامنے خاموش رہا۔ اس کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ بھتیجوں نے برا مناتے ہوئے جلال خان کو ٹوک دیا۔ جلال خان نہ جانے کس مقصد سے آیا تھا۔ کمال خان اسے اپنے ساتھ ہی ٹھہرانے کو باضد تھا، مگر جلال خان نے جنگل کے قریب واقع اپنی آبائی لال حویلی میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ کمال خان کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ اور پھر جلال خان چند دنوں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ پرسکون مراد نگر میں تہلکہ اس روز مچا جب ایک غریب کسان کی 12 سالہ بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی کی لاش اس حالت میں جنگل سے ملی کہ صرف ڈر تھا، سر غائب تھا، اور ڈر بھی اس حالت میں تھا کہ جگہ جگہ سے جیسے جنگلی درندوں نے گوشت نوچ کھایا ہو۔ اس سے پہلے مراد نگر میں کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اگلے چند روز بعد مراد نگر سے ایک دوسری لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسرے روز اس کی لاش بھی اسی حالت میں جنگل سے ملی۔ مراد نگر کی عورتوں نے ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ سردار کمال خان کے حکم پر اس کے کرندے رات اور رات دن کو بھی پہرا دینے لگے کہ مراد نگر کے جنگل میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے، اور پھر لڑکیوں کا سر ڈر سے الگ کرنے کی بلا کسی درندے کو کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک روز ایک غریب کسان کی بیٹی پانی بھرنے چشمے پر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی، مگر اس بار اس درندے کی بدقسمتی کہ ایک چوراہا ٹھیک اسی وقت اس جگہ بکریاں چرا رہا تھا۔ جب وہ درندہ لڑکی کو کندھے پر اٹھائے لال حویلی میں داخل ہو رہا تھا، یہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال خان تھا۔ چراغے نے بھاگ کر گاؤں والوں کو اطلاع دی، جو لال حویلی پر چڑھ دوڑے۔ خود کمال خان بھی خبر ملتے لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال خان نے حویلی کے گرد مراد نگر کے باسیوں کا گھیرا دیکھ کر حویلی کے دروازے اندر سے بند کر دیے۔ لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ توڑ کر جلال خان کو پکڑ لیا گیا، مگر وہ شیطان لڑکی کو حوث کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لڑکی کی زندگی تو گاؤں والوں کی مداخلت سے بچ گئی، مگر بعد میں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ سردار کمال خان نے پنچایت میں بائی کو موت کی سزا سنا دی۔ اس روز اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کہ صبح اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ آدھی رات کے قریب جلال خان نہ جانے کیسے بھاگ نکلا۔ مکان کے گرد پہرا دینے والے دونوں پہرے داروں کے سینوں میں خنجر پیوست تھے۔ جلال خان کی بدقسمتی کہ جب وہ پہرے داروں کو قتل کر کے بھاگنے لگا، مراد نگر کا ایک باسی اپنے کھیتوں کو پانی لگانے نکلا اور اسے دیکھ کر شور مچا دیا۔ اس کے شور پر ارد گرد کے گھروں کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور جلال خان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس بار سردار کمال خان کے پہنچنے سے پہلے مراد نگر کے باسی غصے اور اشتعال میں جلال خان کو لاتوں گوسوں اور لاٹھیوں سے موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ جلال خان کی لاش کو خود سردار کمال خان نے دفنایا کہ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جلال خان کے جنازے میں مراد نگر کے کسی باسی نے شرکت نہ کی۔ 5 سال گزر کے